محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وآمنوا بما انزلت، صوفیاء فرماتے ہیں کہ انزلت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ کی ذات پاک نہ ہوتے تو قرآن پاک کیسے آتا۔ مصدق لما معکم، تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا بھی ہے کہ اے یہودیو تم غصہ تو تب کرتے، انات تو تم کرتے، تمہاری مخالفت ہوتی۔ آج تک تم نے لوگوں کو کہا کہ ہم یہودی ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے نبی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس کتاب ہی تھی تورات شریف میں بھی لوگ اس کو تمہارا جھوٹ سمجھتے، تمہاری بے ایمانگی سمجھتے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہاری یہ بات کو سچ فرمایا کہ اے لوگوں، یہودی جو اپنا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں یا یہودی ہیں یا ہمارے پاس کتاب ہے، میرے محبوب تو تصدیق فرما رہے ہیں کہ ہاں تم سچ کہتے ہو۔ تمہیں تو اور اس کے ساتھ پیار کرنا چاہیے تھا، احترام کرنا چاہیے تھا، مان جانا چاہیے تھا۔ خیال رہے کہ اس ماہ میں بھی چند احتمال ہیں، ایک یہ کہ اس سے پہلے آسمانی کتابیں مراد ہوں، یعنی قرآن پاک تصدیق فرماتے جو تمہارے آگے ہے، کیا تورات شریف، انجیل شریف اور زبور مقدس، یا پچھلے پیغمبر بھی، یعنی کتابوں کی بھی تصدیق فرماتے ہیں کہ جتنی کتابیں آئی ہیں برحق آئی ہیں، اور جتنے نبی والمرسلین ہیں وہ برحق ہیں۔ کون فرما رہے تصدیق اس کی؟ قرآن کریم اور کتابیں بھی، اور یا ان کتابوں کے سارے اصلی عقیدے اور احکام، مطلب اچھا پھر قرآن پاک یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس میں جو کچھ بھی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حق تھا۔ مصدقن کے تین معنی ہو سکتے ہیں، سچا کرنے والا، سچا کہنے والا، سچا کروانے والا۔ ان تینوں معنوں سے قرآن پاک اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہے، یعنی پیچھے پیغمبروں اور ان کی کتابوں اور ان کے سارے احکام و فرمانوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ کون؟ میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہ کہ ان سب کتابوں میں آخری نبی اور آخری کتاب کے آنے کی خبر بھی تھی، جس طرح کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ وہ کتابیں برحق تھیں، اور اس میں جو کچھ بھی تھا وہ بھی برحق تھا، اور انہی میں یہ بھی تو تھا کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، خاتم النبیین آئیں گے۔ اس کے آنے سے وہ سب خبریں سچی ہو گئیں، اگر یہ نہ آتے تو جھوٹی ہو جاتی، کیونکہ جس طرح وہ لوگوں کو صدیوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی آئیں گے، نبی آئیں گے، نبی آئیں گے، تو وہ ایک قسم کی سچی کر دی نا کہ ہاں واقعہ آ گئے ہیں۔ کسی سے کہو کہ کل بارش ہوگی، اگر ہو جائے تو میں سچا ورنہ جھوٹا۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں ہزارہ پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے اور بہت سی کتابیں اور صحیفے آئے، لیکن جن کا قرآن کریم نے ذکر فرما دیا ہم لوگوں نے انہی کو مانا، جن کا قرآن پاک نے نہیں فرمایا ہم نے اس کو نہیں مانا۔ قرآن پاک تو ایسی ایک تصدیق کرنے والی اتھنٹک کتاب ہے، تو وہ دنیا میں مشہور ہو گئے، باقی ایسے گم ہوا کہ دنیا ان کے نام تک سے بھی بے خبر ہے۔ نہیں ہے قرآن پاک کا اعجاز اور قرآن پاک کا شان، یعنی جس کا قرآن کریم نے ذکر کر دیا اس کا قیامت تک سارے جہان میں چرچا ہوگا، اور جس کا ذکر نہ کیا گیا وہ گم ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ تورات شریف اور انجیل مقدس کو ماننے والے صرف بنی اسرائیل ہی تھے، کیونکہ تینوں کی تینوں کتابیں جو آئی ہیں نا یہ بنی اسرائیل میں آئی ہیں، زبور شریف، تورات شریف اور انجیل شریف۔ قرآن پاک کا ماننے والا سارا جہان اور ظاہر ہے، وہ بنی اسرائیل ماننے والے تھے قرآن پاک کو سارے کا سارا۔ ظاہر ہے کہ جو بھی قرآن پاک کو مانے گا وہ ان کتابوں کو ضرور مانے گا۔ گویا قرآن پاک و حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام دنیا سے یہ کتابیں منوا لیں گے اور منوانے والے ہیں، اور وہ کام کر کے دکھایا جو نہ تو خود ان کتابوں نے کیا اور نہ ان کے ماننے والے بنی اسرائیل سے ہو سکا۔ دیکھیں نا، بنی پناہ تورات شریف تھی، زبور شریف تھی اور انجیل مقدس تھی، ان کو کون؟ بنی اسرائیل مانتے تھے، وہ بھی کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے، یعنی ان کے کچھ احکام مانتے تھے کچھ، جس طرح کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو یہودیوں نے آپ کو نہیں مانا، آپ کی کتاب کو نہیں مانا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، خواہ وہ رہنے والے ہندوستان کے ہیں یا کشمیر کے ہیں یا بنگلہ دیش کے ہیں یا عربی ہیں یا اجمی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے اگر قرآن پاک کو مانتے ہو نا تجھے ماننا پڑے گا کہ تورات بھی حق تھی، انجیل بھی حق تھی، زبور شریف بھی
حق تھی۔ جو بھی قرآن پاک کو مانتے ہیں تو ان تمام کتابوں کو وہ ضرور مانتا ہے۔ ایک کتاب کا بھی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ دیکھو بطول کنواری سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو لوگوں نے تہمت لگئی، قرآن پاک نے ان کو پاک دامن فرما کر سارے جہان میں ان کی عصمت کے خطبے پڑھا دیے۔ آج تک عیسائیوں کے 3 گروہ ہیں، انہوں نے تو مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لا تعداد معاذ اللہ آپ کی ذات پاک کو بہتان لگایا، آپ ایسی ہیں ایسی ہیں ایسی ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا خبردار، تم بکواس کرنے والے یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ ذات اس پر قادر ہے، بغیر باپ کے بیٹا دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پاک دامن، بلکہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب بھی بطول ہے کہ تم میری بندی پر تم بہتان لگاتے ہو، قرآن پاک اس کی جو ہے نا بہتانوں کی تردید فرماتا ہے کہ تم خواہ مخواہ کی بکواس کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص اور پیارے ہیں اور پاک ہیں ہر بہتانوں سے۔ سارے بے ادب غصاق شرمندہ ہو کر چپ ہو گئے۔ اس سے پہلے بڑا چرچا رہا، قرآن پاک آنے سے پہلے کسی نے آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا کی گھر والی کہا، کسی نے آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کی ذات پاک پر بے شمار گھٹیا بہتان لگائے بغیر باپ کے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر آپ سوچ لیں گے لوگوں نے کیا کچھ نہ پکا ہوگا، قرآن پاک نے سب کچھ صاف فرما دیا۔ حقیقت میں قرآن پاک کا ان ساری کتابوں پر بڑا بھاری احسان ہے۔ کیوں احسان ہے کہ قرآن پاک نے کہا فرمایا کہ مانو اس کو، تورات شریف کو، انجیل شریف کو، زبور شریف کو، فلاں نبی کو، فلاں کو، فلاں کو، بلکہ جن پچھلے احکام کو منسوخ کیا گیا اس سے بھی ان کتابوں کی تصدیق ہوئی۔ فار ایگزامپل کچھ احکام ایسے تھے تورات شریف میں قرآن پاک ان کو منسوخ کر دیا گیا تھا، جس طرح کہ ہمارے لا منسوخ ہوتے رہتے ہیں، ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو جب قرآن پاک آیا تو اس نے بھی ان کی تصدیق فرمائی تھی کہ ہاں ہم نے یہ چیز حرام کی تھی تورات شریف میں، یہ چیز ہم نے حلال کی تھی انجیل مقدس میں، ہم نے یہ چیز حلال کی تھی انجیل قرآن پاک نے، تو ان سب کی پھر تصدیق فرما دینا، کیونکہ ان کتابوں ہی نے خبر دی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت احکام کو نرم فرمانے والے اور گندگیوں کو دور فرمانے والے ہو گئے۔ ہماری جو شریعت ہے نا یہ نارمل ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا بلکہ تورات شریف میں آیا تھا کہ وہ جو ہستی آئیں گی ان کی شریعت نارمل ہوگی، نہ سخت ہوگی نہ نرم ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بہت نرم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بہت سخت تھی۔ وہ اتنی سخت تھی اگر کپڑا لگ جاتا نا، کپڑے پر ناپاکی لگ جاتی تو وہ کپڑے کو یا کاٹا جاتا یا ان کو جلایا جاتا، یعنی اتنی سخت شریعت تھی۔ تو اس شریعت میں دیکھیں نہ کاٹا جاتا ہے نہ جلایا جاتا ہے بلکہ دھویا جاتا ہے، مطلب اس طرح، یعنی کہ اور بھی بے شمار اس کی مثالیں ہیں۔ تو اگر یہ نسخ نہ ہوتا، نسخ ہو، تو وہ خبر سچی نہ رہتی۔ گویا حضور علیہ السلام اور قرآن پاک تمہارے نبیوں اور کتابوں کے گواہ ہیں، مدعی گواہ کی تصدیق کرتا ہے، اسے جھٹلاتا نہیں ہے، ورنہ اس کا مقدمہ ناکام ہے۔ تم بڑے بیوقوف ہو کہ اپنے گواہوں کو جھوٹا کہہ کر اپنا مقدمہ برباد کر رہے ہو۔ عقل کے پیدل جو تھے اور ناکام ہو رہی ہو، خیال رہے کہ مدعی گواہ کے سچے ہونے کا بھی قائل ہوتا ہے، گواہ اسی کو بنایا جاتا ہے جس پر اس کو یقین ہوتا ہے، اور باخبر ہونے کا بھی۔ ان دونوں کو بغیر گواہی درست نہیں۔ آج جو لوگ حضور علیہ السلام کو سچا تو مانتے مگر عالم کل نہیں مانتے، وہ بھی اس طرح کے آیاتوں سے اپنی فکر لیا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ سچے ہیں، برحق ہیں، لیکن آپ کی جب باتوں کو مانتے ہیں تو پھر کوئی ان کو سائنسی طویل میں لے جاتا ہے، کوئی ان کو کہاں لے جاتا ہے، کوئی ان کو کہاں لے جاتا ہے۔ سر سید احمد جس کے سکول کھلے ہوئے ہیں، لوگ وہاں جا کر پڑھاتے ہیں، بڑی شوق سے پڑھاتے ہیں، سر سید احمد خان سکول کے نام پر۔ تو ان کا تو عقیدہ یہ تھا، صرف ان کا عقیدہ تو بھلے سارا کا سارا ہی برباد تھا، تو ان میں سے ان کا یہ عقیدہ یہ بھی تھا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کو نہیں مانا تھا، آپ کے معراج کو نہیں مانا تھا، نہ ہی مانتا تھا۔ تو کسی پڑھے لکھے کو پھر آپ سمجھائیں نا ہمیں، جب ہم کسی پڑھے لکھے کا وہ ٹیچر ہو جائے، ایم اے پاس ہو جائے، ایم فل کیا ہو، تو وہ جب ان کے گیت گائے گا تو ہم جب ان کو ریجیکٹ کریں گے تو پاگل ہوگا کہ ہم ہوں گے؟ ہم نے تو ان کی طریقیں پڑھی بیٹھے، ان کے جو قرآن پاک انہوں نے تفسیریں لکھی ہے، یہ کیا وہ کیا، ہم نے تو سب کچھ پڑھی بیٹھے۔ مطلب ما حاصل عرض ہے کہ وہ لوگ دین سے بڑے دور تھے،
بلکہ وہ اپنا قیامت والا مقدمہ کمزور کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کے سامنے ہمارے ایمان اور اعمال کے بھی گواہ ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے یکون الرسول علیکم شہیدا، اور میرے محبوب تم پر گواہ ہیں۔ قرآن پاک تو یہ فرماتا ہے۔ غرض سے کہ اہل کتاب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے خبر مان کر اور ان بے وقوف نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے علم مان کر مقدمہ بگاڑ دیا۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا، اور آج کل کے کلمہ پڑھنے والوں کا جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے آپ کو کچھ علم نہیں ہے، ان کا عقیدہ یہ وہ خود بخود آپ ہی فیصلے کرتے رہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، قرآن پاک فرماتا ہے اے یہودیو تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، تم کیوں کافر ہونے میں جلدی کر رہے ہو؟ نہ ماننا کفر ہے یا نہ بھی کی ضمیر یا تو ما انزلتو کی طرف لوٹ رہی ہے یا معکم کی طرف، یعنی تم اس قرآن پاک کے پہلے منکر نہ بنو، قرآن پاک کا انکار کر کے خود اپنی کتابوں کا انکار نہ کرو۔ تم تو قرآن پاک کا انکار کر کے اپنوں کتابوں کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کتابوں نے تو کہا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، آخری کتاب آئے گی، تم نہ مان کر اپنی کتاب کا بھی انکار کر رہے ہیں، کیونکہ تمہاری کتاب نے تو کہا تھا۔ پھر سمجھیں، تمہاری کتاب نے تو کہا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، جب آپ آ گئے تو تم اپنی کتاب کی بھی انکاری نفی اور قرآن پاک کی بھی ایسے بے وقوف تھے کہ ان کو اتنا پتہ تک نہیں تھا جو مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو جن کے مدعی بن گئے ہیں، ہم کس خاتے میں جا رہے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم کا انکار ان سب کا انکار ہے۔ اولا کافرین کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم قرآن سنتے ہی بے سوچے سمجھے بے دھڑک شروع ہی سے انکار نہ کر دو، بلکہ تو سمجھو تو صحیح، اس کو دیکھو تو صحیح، یہ کہتا کیا ہے، فرماتا کیا ہے، بلکہ اپنی کتابوں کو دیکھو، پھر اس قرآن کریم کو دیکھو۔ اللہ اکبر، یعنی یہاں پہلے تورات شریف میں دیکھیں، پھر قرآن پاک میں دیکھیں، یعنی قرآن پاک جو فرمایا کیا تورات شریف میں وہ ہے، پھر جو تورات شریف فرما رہی ہے وہ قرآن پاک میں ہے، تم ان کا انالیسس تو کرو، ان کو دیکھو تو صحیح، پھر تم انکار کرنے میں پہل کرتے۔ آگے آئیں گی باتیں بے شمار ہیں، بے شمار آئیں گے اس طرح کے واقعات کہ کتنے واقعات ان کی تورات شریف میں ہوتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے فرما دیتے تھے، جب وہ نہیں مانتے تھے تو آپ فرماتے ہیں نا مراد تو لے کرو اپنی تورات شریف۔ زانی کے سنسار کرنے کا ایک واقعہ آئے گا، غالباً اسی پارے میں آئے گا، جب انہوں نے اپنے یہودیوں کو سنسار نہ کرنا چاہنا، ادھر ادھر کی طویلیں کی، تو ہم نے فرمایا، یہودیوں نے کہا کہ آؤ ابو القاسم سے پوچھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے، آپ نے فرمایا اس کو سنسار کرو، تو یہودیوں نے کہا نہیں ہماری طرف اپنا شریعت میں تو یہ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے فرمایا لو اپنی تورات شریف، لو اپنی تورات شریف، کیا اس میں یہ حکم نہیں ہے زانی کو سنسار کرنے کا؟ تو جب پتہ تو ان کو تھا، تو جب لہو تو تھا امراد، پھر انہوں نے یہاں ہاتھ رکھ دیا جہاں وہ آیات مبارکہ تھی نا تورات شریف میں کہ زانی کو سنسار کرنے کی، پھر انہوں نے وہ یہاں ہاتھ رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے موسیٰ کلیم کی قسم ہے، تو ہاتھ اس کو، وہی لکھا ہوا تھا۔ مطلب ماحصل بے شمار ایسے تھے جو قرآن پاک تورات شریف کی تصدیق کرتا تھا اور تورات شریف قرآن پاک کی تصدیق کرتے تھے۔ بدبخت ایسے تھے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ یہودی رہے، اور ان پیغمبر کے حالات کو، ان کے حالات کو اور ان کے مطابق کرو اور ایمان لے آؤ۔ دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل تم جان بوجھ کر قرآن پاک کے پہلے منکر نہ بنو، کیونکہ تم سے پہلے جن مشرکین نے انکار کیا وہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے تھا، تمہارا انکار جان بوجھ کر ہے۔ چلو ان کے پاس تو کتابیں آئی نہیں تھی نا مشرکین کے پاس، تمہارے پاس تو کتاب آ چکی ہے، تورات شریف بھی اور قرآن پاک بھی، تم جان بوجھ کر دیکھیں۔ آپس کی بات ہے، ہم سب بیٹھے ہیں، آپس کی بات نہیں بلکہ جنرل بات ہے، تو وہ جان بوجھ کر قرآن پاک کو نہیں مانتے تھے۔ ذرا سوچیں یہی سوچیں کہ آج کل کا کلمہ پڑھنے والا جب جان بوجھ کر شریعت کے احکام کو تتار کرتا ہے، پس سے پوش ڈالتا ہے، تو وہ آپ ہی سوچا کرے کہ میں کس ڈگر میں چلا رہا ہوں، میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ ہم کتنے احکام الہیہ جو ہیں ہم کتنوں کو فالو کرتے ہیں، جھوٹا ہے، حرام ہے، غیبت ہے، گلے ہیں، شکوے ہیں، حرام ہے، حلال ہے، فرما برداری ہے، والدین کا معاملہ ہے، بزرگوں کا معاملہ ہے، مساجد کا معاملہ ہے، روز کتنے چیزیں ہیں جو حق کو ہم مانتے ہیں۔ اگر ہمارا اس قسم کا رویہ ہے تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، کہا جاتا ہے نا، کرتوت تو ہمارے شیطانوں سے آگے۔ لہٰذا تم اس قسم کے انکار اور کفر میں سب سے پہلے ہو۔ تیسرا یہ کہ اے مدینہ کے اسرائیلیوں، اپنی جماعت میں سب سے پہلے تم ہی نے قرآن کریم سنا ہے، کیونکہ صاحب قرآن مدینہ شریف میں ہی تشریف لائے ہیں۔
اگر تم نے ان کا انکار کیا تو تمہاری دیکھا دیکھی خیبر وغیرہ کے اسرائیلی بھی انکار کر دیں گے۔ اس وقت یعنی جتنے بھی یہودی تھے، ایک مدینہ شریف میں تھے، خیبر کے تھے، اور بھی کہیں کے، اس وقت یہ ذہن میں رکھے اس وقت بنی اسرائیل نہیں تھے، یہ ملک نہیں تھا اس وقت۔ اس وقت جو یہودی تھے وہ مدینہ شریف میں کچھ رہتے تھے، کچھ یمن میں رہتے تھے، کچھ خیبر میں رہتے تھے، یعنی اس طرح کے اس وقت نہ یہ اپنا بنی اسرائیل کا نام نشان میں نہیں تھا۔ اسرائیل کا یہ ملک جس طرح ہمارے پاکستان سے آج سے 80 سال پہلے کوئی نام و نشان نہیں تھا، اسرائیل کا بھی پہلے نام و نشان ان کے ملک کا نہیں تھا۔ اور تم ان کے لحاظ سے پہلے کافر بنو گے۔ چوتھے یہ کہ اے علماء بنی اسرائیل تمہارے معتقدین و متبعین تمہاری پیروی کرتے ہیں، اگر تم نے انکار کیا تو وہ بھی انکار کریں گے۔ یہودیوں تم بڑے بڑے عالم ہو نا، تمہیں دیکھ کر تمہارے جس طرح آج کل کے بڑے بڑے پیر ان کو جو مرید کہتے ہیں، اپنا جو پیر کہتے ہیں وہی مرید کرتے ہیں، خواہ وہ حق ہے یا نہ حق ہے، سچ ہے یا نہ سچ ہے، شریعت کی مخالفت ہے یا جو بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب نے جیسے کہا بس ہم ایسے ہی کریں گے، اور پیر صاحب جو خلاف سنت پہلے بنیاد رکھی ہے وہ آج تک ایسے چل رہے ہیں۔ کوئی بے شمار مثالیں ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، آپ کو بے شمار کہہ بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا تم پہلے کافر نہ بنو۔ پانچواں یہ کہ تم اپنے آئندہ نسلوں کے لحاظ سے پہلے کافر نہ بنو، یعنی اسی پر تشریح ہو رہی ہے کہ اولا کافر بھی، تم پہلے کیوں کافر بنتے ہو، یہ اس کی تشریح ہو رہی ہے، کیونکہ اولاد اکثر اپنے ماں باپ اور دادوں کے دین پر ہوتی ہے۔ ولا تشتروا بآیاتی، کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ تم کس طرح میرے دین کے آیاتوں کو بیچتے ہو، تم کس طرح لالچ میں آ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک کے اوصاف حمیدہ کو چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی حقیقت، قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔